अपने तमाम सुनने और देखने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और अगले माह जो है हम एक ख़ास महीने में दाखिल होंगे जिसमें एक ख़ास ईद जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे क्रिसमस भी कहा जाता है या बड़ा दिन भी कहा जाता है और इसको मुख्तलिफ़ और तरह से भी लोग जानते हैं। लेकिन आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे कि क्रिसमस क्या है और क्यों इसको मनाया जाता है और इसकी अहमियत क्या है। और इसमें दो हवाला जात आज मैं कलाम मुक़द्दस से आपके सामने रखूँगा। एक हवाला जो है वो पुराने अहदनामा में से सहीफ़े अंबिया में से है और दूसरा हवाला जो है वो अंजील मुक़द्दस में से आपके सामने रखा जाएगा, जिसकी रोशनी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस या बड़ा दिन जो है वो मसीही पूरी दुनिया में क्यों सेलिब्रेट करते हैं या 2000 साल से इसको क्यों मनाया जाता है और इसकी अहमियत क्या है। इससे पहले कि हम इन दोनों हवाला जात को कलाम मुक़द्दस की रोशनी से देखें, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मसीही कैलेंडर है उसमें जो सबसे पहला सीज़न होता है उसको एडवेंट सीज़न कहा जाता है। और एडवेंट सीज़न जो है इससे मुराद ये है, या वर्ड जो एडवेंट है इसका मतलब ये होता है कि किसी बड़ी एक अहम शख्सियत के आने की तैयारी करना या उसको वेलकम कहना। और जो मसीही सीज़न्स का कैलेंडर है उसमें सबसे पहला जो सीज़न है वो एडवेंट है और वो दिसंबर से इसको शुरू किया जाता है, जिसमें हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आज हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आज का ये प्रोग्राम जो है, ये टॉक जो है आप सबों के लिए फ़ायदेमंद होगी और आप जिस शख्सियत की बात मैं करने जा रहा हूँ उसको पहचानने में और ज़्यादा आपकी मदद होगी कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद और पैदा होने का मकसद क्या था। तो मैं बात कर रहा हूँ यसु मसीह, हज़रत ईसा मसीह, और जिन्हें आसमानी किताबें कलिमतुल्लाह या रूह अल्लाह के नाम से भी बयान करती हैं। कलिमतुल्लाह ईसा मसीह के आने से तकरीबन 700 साढ़े 700 साल पहले एक नबी आए जिनका नाम यसाया नबी था, और उन्होंने उन पे जो वही नाजिल हुई, उन पर जो नबूवत आई, उसकी रोशनी में मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और हज़रत यसाया अपनी नबूवत की किताब में यूँ फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आसमानी किताबें जो हैं जब कुछ ख़ास शख्सियात को कुछ उन्वानात या नाम या अलकाब देती हैं तो उन अलकाब के पीछे एक बड़े राज की बात पिन्हा होती है। वो जो अलकाब दिए जाते हैं ऐसी शख्सियात को, वो इस दुनिया में उनके आने के मकसद को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उनके ताल्लुक़ को और इसके साथ इस दुनिया में उनके मिशन और उनके पैगाम को बयान करती हैं। और इस हवाले में जो हज़रत यसाया नबी की नबूवत के मुताबिक है, जिसमें वो हज़रत ईसा मसीह कलिमतुल्लाह सलामु अलैना के ताल्लुक़ से ये फरमाते हैं कि उनका नाम जो है वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात जो हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने कहा कि क्रिसमस के मतलब को समझना बड़ा ज़रूरी है। और यसु मसीह का इस दुनिया में आना, हज़रत ईसा मसीह कलिमतुल्लाह का इस दुनिया में आना जो है वो इंसान के लिए सलामती का पैगाम है। और हम सब जानते हैं कि इंसान गुनाहगार है, इंसान अल्लाह ताला से दूर है, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दूर है। हम चाहते हुए ना चाहते हुए भी गलतियाँ, गुनाह हमसे सरज़द हो जाते हैं और यूँ नज़र आता है कि इस गुनाह का कोई हल नहीं है। और यहाँ पे हज़रत यसाया नबी जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि इस गुनाह का हल जो है वो एक हस्ती आके पूरा कर सकती है, और वो है हज़रत ईसा मसीह, जिन्हें आसमानी किताबें कलिमतुल्लाह या कलाम खुदा या रूह अल्लाह के नाम से पुकारती हैं। तो जब वो इस दुनिया में आते हैं तो इंसान और खुदा का जो ताल्लुक़
گناہ کے وسیلہ سے ٹوٹ چکا ہے، اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے، اس تعلق میں بہتری لانے کے لیے اور انسان کو دوبارہ خدا سے ملانے کے لیے جو ہے حضرت عیسیٰ مسیح اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ انجیل شریف میں سے ایک اور حوالہ جو ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں ہمیں ایک اور نام ملتا ہے جو کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ المسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ اور انجیل مقدس کی جو پہلی کتاب ہے حضرت متی کی انجیل، اس کے پہلے باب کے 21ویں آیت میں ہمیں یوں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل فرشتہ بی بی مریم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک بیٹے کی بشارت دی، تو وہ فرمانے لگے کہ کلام میں لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب یہ جو کلمۃ اللہ کو یہ نام دیا گیا، عربی میں عیسیٰ کہتے ہیں، عبرانی میں یسوع ہے، انگلش میں جیزس کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ تو جس بھی لینگویج میں یہ نام ہو، مطلب اس کا ایک ہی ہے، گناہوں سے بچانے والا۔ تو آج جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ عیسیٰ المسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ دراصل کیا ہے، اور انجیل شریف بتاتی ہے کہ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہی بات جو حضرت یسایہ نبی کے صحیفہ کے مطابق ہے کہ انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دینا۔ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کی بیماری میں پڑ چکا ہے، اس نے موت کو اپنی قسمت میں لکھ لیا ہے، اسے اس موت سے رہائی دینے کے لیے، گناہ سے رہائی دینے کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح اس دنیا میں آتے ہیں، جن کے نام کا مطلب ہی سلامتی کا شہزادہ اور گناہوں سے نجات دینے والا ہے۔ اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان کی جو تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن، محبت، صلح سلامتی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اور ان کا پیغام یہی تھا کہ انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ محبت سے رہنا ہے اور انسان کو خدا کے ساتھ محبت سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی ان کی تبلیغ تھی، یہی ان کا پیغام تھا، یہی ان کی منادی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کے آنے کا مقصد جو تھا وہ انسان کے ساتھ خدا کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو بحال کرنا تھا۔ تو کرسمس دراصل کیا ہے؟ کرسمس سے مراد صرف عید کو سیلیبریٹ کرنا یا نئے کپڑے پہن لینا یا گھروں کو سجا لینا نہیں ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ اور اگر ہم آسمانی کتابوں کے تناظر میں کرسمس کے اس پیغام کو سمجھے بغیر صرف ایک عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بے معنی ہے۔ اور حضرت یسایہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور ان کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے پرنس آف پیس۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو ایسے القاب یا عنوانات سے پکارا گیا ہو جیسے کہ حضرت عیسیٰ المسیح کلمۃ اللہ کو پکارا گیا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ ایک الہی ہستی ہیں جنہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا، اتارا گیا تاکہ وہ انسان کی نجات اور انسان کی بحالی کے لیے کام کر سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو پھر اناجیل اربع یہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا وہ اپنی جان کا کفارہ دینا تھا، تاکہ اس ابدی اور ازلی اور کامل کفارے کے وسیلہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں قابل قبول ہو سکے۔ ان دونوں ناموں کے علاوہ ایک اور نام جو حضرت عیسیٰ المسیح کو دیا گیا وہ ہے ایمانویل، اور انجیل مقدس میں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب آج جب کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت جو ہے، یہ نسل انسانی جو ہے وہ بہت سے پرابلمز میں، مصائب میں، مصیبتوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، قومیں ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہی ہیں، جنگ و جدل کی افواہیں ہیں۔ تو ان ساری سچویشن میں، اس سارے کانٹیکسٹ میں اکثر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا آج انسان کے لیے کوئی امید باقی ہے یا نہیں؟
اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا، حضرت عیسیٰ مسیح کا اس دنیا میں آنا جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کی ہستی میں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا اس دنیا میں آنا جو ہے وہ اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بھول نہیں دیا، بھلا نہیں دیا، بلکہ وہ ابھی بھی انسان سے پیار کرتا ہے۔ اور اسی لیے یہ نام جو ہے عیسیٰ المسیح کو بخشا گیا، ایمینویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور حضرت عیسیٰ المسیح کے اس دنیا میں آنے سے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا رشتہ جو خدا کے ساتھ گناہ کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، ٹوٹ گیا ہے، اسے بحال کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح اس دنیا میں آتے ہیں، اور ان کے آنے کی جو سیلیبریشن ہے وہ اگلے ماہ منائی جائے گی پوری دنیا میں، جس کو بڑا دن یا کرسمس کہا جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ جتنے بھی القاب سے حضرت عیسیٰ المسیح کو آسمانی کتابوں میں پکارا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان سارے ناموں کو پہچان سکیں، ان ناموں کی برکت کو لے سکیں، ان ناموں میں جو راز پنہا ہیں انہیں پہچان سکے، جان سکے، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس الہی پیغام اور خوشخبری کے مطابق ڈھل سکے، جس کو لے کے حضرت عیسیٰ المسیح اس دنیا میں آئے، اور ان کا جو مشن تھا انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی حضوری میں لے کر جانا، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنا، ہم اس سارے مشن کو پہچان سکیں، ان کی ذات اقدس کو پہچان سکیں، اور ہماری زندگیاں ان کی ذات اقدس کی پہچان سے منور ہو سکیں، اور ہم اللہ رب العزت کی حضوری میں اور ان کی پہچان میں بڑھتے جائیں۔ میری دعا ہے کہ آج ہم سب جو ہیں وہ برکت پائیں، اور خدا کا جو بھی مقصد ہماری زندگی میں ہے ہم اس کو پورا کر سکیں۔ آمین۔